انفرادی طور پر ان لوگوں میں سے ایک ایک کا مرنے کا ذکر ہے. اس حالت میں مرے گا تو کیا کہے گا؟ رب ارجعون، اے میرے رب مجھے بتا دو، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال بجا لاؤں، فیما ترکت کلا، کس بارے میں؟ جس چیز کو وہ پیچھے چھوڑا ہے. فیما ترکت کلا بہت ہی کلا جواب ہے، اور فیما ترکت تک یہ اس کی التجا ہے جو مر رہا ہے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، فیما ترکتوں میں سابقہ زندگی مراد، وہ زندگی جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، یا وہ جو کچھ بھی میں نے پیچھے چھوڑ دیا، ان کے متعلق میں نیک اعمال بجا لاؤں، یہ میری اب التجا ہے، مجھے واپس کر دو. جواب ہے کلا، ہرگز نہیں. اب جواب تو اس لیے کی ہے، ہرگز نہیں کیوں سنا دیا اللہ نے، اس باری جواب اللہ نے رکھ کیا کیوں؟ انہا کلمۃ ہوا قائل ہے. اس لیے خدا انکار کر رہا ہے کہ اس دعا میں کوئی بھی حقیقت نہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بدبخت لوگ جب واپس بھیجے جائیں گے انہوں نے بیان ہی وہی کرنا ہے جو صرف منہ کی باتیں ہیں. وہ دعائیں جو منہ کی باتیں ہیں وہ قبول نہیں ہوتی. اس بات نے ہمیں یہ سبق مزید پھر سمجھایا کہ اپنی دعاؤں کے ساتھ اگر عمل صالح نہ ہوں ان دعاؤں کو رشوت نہیں ملا سکتی، وہ مقبول نہیں ہو سکتی اگر عمل صالح کوئی نہ کوئی ان کی تائید میں گواہ بن کے کھڑا نہ ہو. جو دعا مانگنی ہے اس کے حق میں، اس کی تائید میں کوئی نہ کوئی قدم، اور وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اٹھانا لازم ہے. اگر کوئی قدم اس سے نہ اٹھے اور وہ دعا مانگی جائے تو اس کے مطلب خدا کا یہ جواب ہوگا کہ انہا کلمۃ ہوا قائل، منہ کی بات ہے، یہ کہہ رہا ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے پیچھے اس دن تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایک روک حائل کر دی جائے گی. ایسی روک جسے وہ عبور نہیں کر سکیں گے. اس کا مطلب ہے کسی حالت میں وہ واپس نہیں لوٹ سکیں گے. جو عربوں کے ساتھ سوال جواب کی میری تھی، اس لیے سوال یہ تھا کہ روحیں انسان سے جو اس دنیا میں رہتے ہیں دوبارہ تعلق قائم کر سکتی ہیں کہ نہیں. جہاں تک ان روحوں کا تعلق ہے جو قرب الہی پالیں، ان کے تو فرشتوں کے دماغ میں بھی لوٹنا نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے سب پیارے تو اس طرف ہیں، اور جو بدرو ہیں ان کے مجھے یہ آیت کہتی ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک ایسی روک ہم نے ڈال دی ہے جو قیامت تک رہے گی. ناممکن ہے کہ اس کو عبور کر کے وہ اس دنیا کی طرف واپس آ سکے. فیضا نفخ فی الصور، پس جب سور میں پھونکا جائے گا، فلا انصاب بینہم، اس حال کبھی بھی نہیں لوٹ سکیں گے. یہ ہے بڑا دلچسپ مضمون کہ ان کے رشتے نہیں باقی رہیں گے. کل پوچھ چکے ہوں مرنے کے بعد ایسے بدبختوں کا جن کی زندگی خدا سے دوری میں کٹی اور وہ خدا کے نزدیک عذاب کما کر مرے ہیں، ان کا تعلق اپنے سب سابقہ رشتے داروں تعلق والوں سب سے ایسا منقطع ہوگا کہ قیامت تک تو وہ روک حائل ہوگی، واپس جانے کا سوال ہی نہیں. اور جب سور پھونکا جائے گا تو رشتے ہی باقی نہیں ہوں گے. خدا کی ملکیت تام ہوگی، کامل ملکیت ہوگی. اس میں کسی اور کوئی ملکیت بھی باقی نہیں، کوئی رشتے کا حق، کوئی جائیداد کا تعلق، کوئی اور چیز بھی اس کی اپنی نہیں رہے گی. سب طاقتیں، سب صلاحیتیں واپس خدا کی طرف لوٹ جائیں گی. ولا یتساءلون، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں. اب یہ کمرہ امتحان میں جو کچھ ہوتا ہے
اس کا اس سے زیادہ خوبصورت اور کامل نقشہ نہیں سمجھا جاتا. کمرہ امتحان میں کہ بھائی بھائی کے پاس بیٹھا ہو، باپ بیٹے کے پاس بیٹھا، جو بھی ہو، وہ بیٹی ماں کے ساتھ ہو، بہن کے ساتھ ہو، قانون اجازت نہیں دیتا کہ وہ دے ایک دوسرے سے پوچھے. ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا، اور کوئی رشتہ اس سے ان کا واقعی نہیں کرتا. لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں کمرہ امتحان ملک جس ملک میں ہے اس قسم کا ہو جاتا ہے. بعض ملکوں میں قانون کہتا ہے کہ کوئی رشتہ نہیں، مگر پیسے چل رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، وہ جو نگران پھر رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں لکھو، یہ لکھو، یہ پرچیاں بات سے آ رہی ہیں، وہ داخل کی جا رہی ہیں. مگر جس کمرہ امتحان کا خدا نے ذکر کر رہا ہے وہ میدان امتحان ہے. اس میں 100% کامل طور پر یہ قانون غائب ہوگا، اور مزال میں جو اس قانون سے گزار نہیں ہوگا، نہ تو پوچھ سکے گا ایک دوسرے سے، نہ کوئی رشتہ باقی ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. بس کامیاب ہونے کی راہ ایک ہی ہے، تمہارے پاس کچھ وزن ہے، کچھ ٹھوس بات کہنے کی اور کرنے کی ہے. اور جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ان کے پرچے خالی نہیں ہوں گے، ان کے کامیاب ہونے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا. ومن خفت موازینہ، جن کے پاس بہت معمولی معمولی چیزیں ہیں پیش کرنے کے لیے، اور اولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈال دیا. فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ وہ لمبے عرصے تک کھڑے رہیں گے. اس حال میں کہ تلفح وجوہہم النار، کہ ان کے چہروں کو آگ جھلسائے گی. وہم فیہا کالحون، اس طرح سے وہ اس میں ان کے وہ لوگ بگڑے ہوئے چہرے کے آثار کے ساتھ، یہ تکلیف کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں، ان کے چہروں کے آثار سخت بگڑے ہوئے ہوں گے. اس حالت میں وہاں اس میں پڑے ہیں. الم تکن آیاتی تتلی علیکم وکنتم بہا تکذبون، کیا تم پر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی بس تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ یہ درست ہے کہ نہیں؟ یہ ہے کہ یہ جواب ہے جو ہم تم بتاتے تھے اس رمضان. جب خدا کی طرف سے یہ سوال ہوگا تو وہ یہ جواب اس کو دے گے جہنم کے اندر، یعنی آخری حجت تمام کرتے ہوئے جہنم میں داخل کرتے ہوئے پھر ان کو یاد دہانی کرائی جائے گی. جو پہلے سوال جواب ہے اس میں کئی چلاکیوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے. ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ وہاں جا کے یہ سمجھیں کہ ہماری چلاکیاں کام آئی ہیں. اللہ ہم تو شروع نہیں کیا کرتے تھے، کیا باتیں نہیں ٹھیک ہوتی. اب جہنم میں داخل ہوتے وقت کوئی ان کا عذر نہیں ہو، کوئی سوال نہیں رہے گا سوائے اس اقرار کے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، وکننا قوم ضالین، اور ہم ایک گمراہ قوم ہیں. یہ اقرار کے بعد پھر وہ جو امید پیدا ہوگی کہ شاید اقرار جرم تو کر لیا، مگر مار کے بعد جو اقرار جرم کی حیثیت پوری ہو گئی. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم لوٹیں گے تو پھر ضرور ہم ظالموں میں. اللہ تعالیٰ تو پہلے فیصلہ فرما دے کہ ظالموں میں سے ہو چکے ہو، دوبارہ ظالم بنانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تم تو ہو چکے ظالموں میں سے. فَالْأَخْتَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس میں دور ہٹ جاؤ، اس جہنم کی حالت میں اس سے پرے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ. وَلَا تُكَلِّمُونِ، اور مجھ سے کوئی کلام نہ کرو. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. یقیناً میرے بندوں میں سے ایک ایسا گروہ بھی تھا یقولون، جو کہا کرتا تھا ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے،
فاغفر لنا ورحمنا، اور ہماری بخشش فرما، اور ہم پر رحم فرما، انت خیر الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والے میں سب رحم کرنے والے میں بہترین، واتخذتموہم سخریا، اور تم نے ان کو مذاق کا نشانہ بنا لیا، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے تمسخر کرتے رہ گئے۔ انہوں نے کس طرح بھلا دیا؟ انسان تو خود بھولتا ہے، اس کی تشریح ہے کہ ایک انسان جب کسی سے تمسخر میں بہت ہی زیادہ محض ہو جائے تو اپنی ذمہ داریاں بھول جاتا ہے، اپنا مقام بھول جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں گویا ان کے ساتھ جو تم کھیل کر رہے تھے، اس کھیل نے تمہیں بلایا یا انہوں نے تمہیں بلا دیا اس دوران کہ تم ان سے کھیل کرتے ہیں، تو نقصان تمہارا ہوا، جیتے وہی جن کے ساتھ تمسخر کیے جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے بلا دیا میں ان کے لیے ایک تعریف کا کلمہ ہے، ان معنوں میں کہ وہ ہارے نہیں، ان کے تمسخر کا ان کو نقصان نہیں پہنچا، الٹا تمہیں مار پڑی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم ومؤمنون یہدون، مومنوں سے تم مذاق کیا کرتے تھے، ان کو دھوکے دیتے تھے، اور آخری نتیجہ یہی ہے کہ دھوکہ تمہیں ہی ملا اور تمسخر تم کو الٹا، کیونکہ اس شغل میں ہی تمہیں اپنی حیثیت بڑھانے پر مجبور کر دیا۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، یہاں تک ان کے صبر کا تعلق ہے، تو مذاق کرتے رہے، وہ صبر کرتے رہے، تو اس کی جزا میں ان کو دی جا رہا ہوں، انہم هم الفائزون، اور وہ جزا یہ ہے کہ وہی ہیں جنہوں نے کامیاب ہونا تھا اور کامیاب ہوئے۔ یہ جو مضمون ہے یہ قیامت کے دن بھی ہے، اور اس دنیا میں بھی قیامت کے دن سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں تک مومنوں کی فوج کا تعلق ہے وہ دنیا میں بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور نامرادی کی حالت میں بھی نہیں رہ سکتے۔ کامل طور پر خدا ان کی فتوحات دکھا دیتا ہے ان کو، بعض اپنی آنکھوں کے سامنے، بعض کے بعد اتنی یقینی طور پر کہ وہ سامنے گزار کے دکھتے ہیں، ان کی تعبیر جو ہے سامنے گزار کے دکھتے ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض غیر سنین، وہ ان سے پوچھے گا کہ زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے؟ قالوا لبثنا یومن اور بعض یومن فصل العادین، وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن کا کوئی حصہ رہے ہیں، بس جو گننے والے لوگ ہیں ان سے پوچھیں۔ اب اس میں پہلے جو مضمون گزرا ہے یہ ایسی کتاب ہے جو کچھ بھی چھوڑتی، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اس کا ان کو علم ہو چکا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں تو حساب کتاب آتا نہیں ان باتوں کا، جتنے مقرر کیے ہوئے ہیں حساب رکھنے والے ان سے پوچھ۔ حالانکہ یہ پوچھنا ایک سبق دینے کے معنی میں تھا، نہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ وہ سبق اللہ خود دیکھ رہا ہے، مجھے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے، میں کیوں بتاؤں۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، تم نہیں رہے وہاں مگر بہت ہی تھوڑا، یعنی بعض یومی جو تم نے کہا یہ بھی تمہارا ذہن خیال ہے، تم اس سے بھی تھوڑا عرصہ رہے۔ اور یہ وہ مضمون ہے جس سے میں یہ استنباط کیا کرتا ہوں کہ وہ حشر کا زمانہ ہمارے اس زندگی کے دور سے بہت دور کا زمانہ ہے، اس میں ایک ایسی فکر کی گواہی ہے جو قرآن کریم پیش فرما رہا ہے، جس میں توجہ دلانا مقصود ہے۔ یہ واقعہ بہت بعید کا واقعہ ہے، کیونکہ دور سے جب تم مڑ کے کسی چیز کو دیکھو تو وہ چھوٹی دکھائی دیتی ہے، اپنے وجود میں بھی چھوٹی دکھائی دیتی ہے، وقت کے لحاظ سے بھی چھوٹی دکھائی دیتی ہے،
اور یہ جس زمانے کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ایک انسانی زندگی کی بات نہیں کر رہا، تمام انسانی دور کی بات کرنا ہے، یہ بہت لمبا دور ہے۔ تو اگر مذہبی دور کو لیں تو 6000 سال تو گزر گئے ہیں، فاطمے میں داخل ہونے ہیں، اور بعد میں جو دور آنا ہے انسان کے مٹائے جانے تک، اللہ بہتر جانتا ہے کتنا لمبا ہے۔ تو یہ سارا دور ہی ایک نقطہ دکھائی دے گا، اور انسانی زندگی کی بحث میں اس سارے دور کے بعد پھر رونما ہونے والے واقعات جو ہیں وہ اتنی دیر کے بعد نہیں ہیں۔ اب اس دور کو اگر آپ انسان کے اس دور سے موازنہ کر کے دیکھیں جس میں انسان کی تشکیل کے سامان ہوئے ہیں، تو اس سے کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ اگلا دور کتنی دیر بعد آئے گا۔ کیونکہ قرآن کریم کے اندر جو حساب ہیں اس طرف یہ آیت پہلے ہی اشارہ کر چکی ہے، فصل آد دین، تو ہم کیوں نہ آد دین میں شمار ہیں جو خدا کے بتائے ہوئے حساب سے پھر عدد شماری کریں، اندازے لگائیں کہ قرآن کے حساب کے مطابق کیا ہونے والا ہے۔ ایک ہی ہے انسانی دور اگر ایک نقطہ دکھائی دے رہا ہے اس وقت سے دیکھتے ہوئے، تو سابق میں جب آغاز ہوا تھا زندگی کا ادھر سے بھی دیکھیں تو ایک نقطہ ہی دکھائی دیتا ہے، اس سے زیادہ ٹھیک ہے۔ لیکن سائنسدانوں نے جنہوں نے اس کو تقسیم کرنے کی ایسی زبان میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جو عام انسان سمجھ جائیں، وہ کہتے ہیں اگر سارا ارتقائی دور انسان کا 24 گھنٹے سمجھا جائے، یعنی یہ سارا دور جس میں انسان نے ترقی کرتے کرتے پہلی زندگی کے مادے سے اپنے اس مقام تک سفر اختیار کیا، اگر اس کو 24 گھنٹے سمجھا جائے، انسانی زندگی میں اس 24 گھنٹے میں سے کتنا حصہ پایا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کا کے سارے گھنٹے گزر گئے اور آخری گھنٹہ بھی نکل گیا اور آخری منٹ بھی اکثر گزر گیا اور آخری سیکنڈ اکثر گزر چکا ہے، تب انسان پیدا ہوا ہے۔ آخری سیکنڈ کا 24ویں گھنٹے میں آخری سیکنڈ جتنی دیر میں گزر جائے گا نا، اس سے زیادہ انسانی زندگی انسان جب تکلیف کو پہنچ چکا اور پیدا ہوا اس سے زیادہ اس سے حصہ ہی نہیں پایا۔ وہاں سے دیکھو کہ یہ ہے قلیلاً، اس لیے بعید نہیں اگر 1 بلین سال میں یہ انسان کا زاویہ نظر ہوتا ہے اور یہ اندازے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے انسان کی سب سپیٹنے کے 1 بلین سال بعد یا کروڑ ہو چکے ہیں پھر وہ دور رونما ہو، اور اس عرصے میں اور بھی آزمائشیں جو آنی ہیں، نئے امتحانات ہیں، وہ بھی پورے ہو چکے ہیں۔ یہ ایک صرف اعداد شماری کا ایک طریق ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے اور استنباط ہے، مگر میرے نزدیک میرے دل کو تو یہ استنباط مطمئن کرتا ہے کہ غالباً کسی بھی کوئی چیز ہے جو بیان فرمائی جا رہی ہے جو اس دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا واضح اعداد میں بیان کی نہیں جا سکتی کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن ایسی زبان میں بیان کر دیا ہے جو اس دور کا انسان بھی کچھ تصور کر سکتا ہے۔ اتنا تھوڑا ہم رہے ہیں زمین میں، ایک دن کا کچھ حصہ بلکہ اس سے بھی، اور آج کا انسان جب حالات پر نظر ڈالتا ہے تو بہتر، نسبتاً بہتر اور صحیح تر اندازہ لگا سکتا ہے۔ اب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ آیت مجھے اپنے اس استنباط کے لیے مزید حوصلہ دیتی ہے، کیونکہ انا خلقناکم عبثا میں لازماً انسانی تخلیق کے پہلے ادوار کی ضرورت ہے، اور عبث کا لفظ سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک اس تخلیق کے دور کی سنجیدگی، اس کی پیچیدگیاں، اس کا لمبا عرصہ اور ایک کامل نظام
کا عمل دخل اس پر، اور قدم بقدم اس کی رہنمائی ایک خاص منزل کی طرف، یہ ساری چیزیں دکھائی نہ دیں تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ عبث پیدا کیا کہ نہیں؟ اگر ایکسیڈنٹل ہو تو عبث ہے. حمایت دیکھو، غور کر کے دیکھو، غور جس نتیجہ نکالنے پر مجبور کر دے گا کہ تمہاری تخلیق میں عبث کا کوئی نہیں. ایک منظم، ایک بامقصد تخلیق ہے جس کے بعد اس چیز کو نہیں چھوڑ نہیں دیا جاتا جو پیدا ہے. اور تم سمجھتے تھے کہ اس لیے تم ہماری طرف نہیں لوٹ کے آؤ گے، اگر لوٹ کر نہیں آؤ گے تو عبث ہو جاتی ہے. یہ ہے وہ لوگ جو بعد الموت کے قائل نہیں ہیں، عملاً وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، کیونکہ اگر یہی مر کے لکھی ہو جائیں تو پھر نہ انسان اپنے نیک اعمال کی جزا پا سکتا ہے، نہ بد اعمال کی سزا پا سکتا ہے. وتعالى اللہ الملک الحق. بس اللہ سچا بادشاہ، بہت بلند مرتبہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود اس کے سوا نہیں. رب العرش الکریم، وہ اس معزز عرش کا رب ہے. رب العرش الکریم یہ بھی سمجھنے والا محاورہ ہے، کیونکہ اگر عرش الکریم سے مراد کوئی ظاہری مقام سمجھا جائے جہاں خدا بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو تعالی اللہ الملک لا الہ الا ہو کا جو مضمون ہے وہ اس کی نفی کرے گا. کیونکہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور عزت اور اس کی توحید کا اور ملک الحق ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ کوئی ظاہری مقام نہ ہو جو اسے سہارا دے گا. کیونکہ سچا بادشاہ وہ ہے جو ہر چیز کا مالک، ہر چیز اس کی محتاج ہے. لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اس کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، سب اسی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ عرش جو کسی نے اٹھایا ہو فرشتوں نے، وہ وہاں کہاں سے بیچ میں ہے. عرش الکریم نے اس عرش کی وضاحت فرما دی ہے، وہ ایسا عرش ہے جو اس کی عزت کا موجود یا اس کی عزت کو ظاہر کرنے والا. ہر وہ عرش کا تصور جو عزت ظاہر کرنے کی بجائے اس کو ایک ادنا مقام دے، وہ عزت کے منافی ہو، وہ عرش کریم، وہ اس آیت کے مطابق عرش کہلا ہی نہیں سکتا. عرش وہ ہے جو کریم ہے، اور اس میں ایک ذرہ بھی ادنا معنوں کا نہیں پایا جاتا. بس عرش کریم سے مراد رب العرش الکریم وہ ہے جو عرش کریم سے مراد ان انسانی صفات کا عرش ہے جو خدا کے حضور جھک جائیں اور ان پر اللہ تعالیٰ استفاع کریں. اور خدا کا استوا مادی دنیا پر بھی ہے، مگر وہ ایک ادنا استوا ہے. جس انسان کے مطلب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تم کیا سمجھتے ہو عبث پیدا کیا ہے، اس آیت کا اس سے تعلق ہے. براہ راست ہم تمہیں عرش کریم بنانے کے لیے پیدا کرتے ہیں، ہم نے اس غرض سے تمہیں پیدا کیا تم عرش کریم ہو جس کے صفات الہی جلوہ گر ہیں، اور خدا اس عرش پر استوا ہے. اگر تم وہ عرش کریم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تم مقصد کو کھو چکے ہو یا عرش کریم بننے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ایسی ہی بات ہے جیسے تم یہ عقیدہ رکھو کہ خدا نے یہیں عبث پیدا کر دیا.